ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی کراچی۔ دوستو، آج ہم عثمانی امپائر کے بارے میں بات کریں گے، خلافت عثمانیہ کے بارے میں کہ اسے کیوں ختم کر دیا گیا اور اس کو ختم کس نے کیا۔ آج ان دو سوالوں کو جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، خلافت عثمانیہ، پہلے تو اس کی بڑی تاریخ ہے کہ یہ 600 سال مسلمانوں کی قیادت کرتی رہی۔ دوستو، جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی، کسی ملک کو یہ جرأت نہیں تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پیش کرے، خاص کر کے فرانس کو۔ دوستو، جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی تب تک یہودیوں کو کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ فلسطین پہ قبضہ کریں۔ دوستو، اس کو ختم کرنے میں ظاہری وجوہات جو بتائی گئی تھی وہ عرب ٹرائبز جو تھے، عرب قبیلے جو تھے، ان کی بغاوت تھی، اور نمبر دوسری کہ خلافت مقروض ہو گئی تھی، یا ایسے کہیں کہ خلافت پہ قرض آ گیا تھا اور اسی کی وجہ سے خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن در حقیقت بات کچھ اس طرح ہے کہ جب ورلڈ وار 2 میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تو برطانوی حکومت جو تھی، برٹش، اس نے خلافت عثمانیہ سے اپنے دیے ہوئے قرض واپس کرنے کو کہا۔ تو خلافت عثمانیہ کے پاس بدقسمتی سے اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک اندرونی سازش کے ذریعے عربوں کو یہ کہا کہ اگر آپ خلافت ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تو ہم آپ کو ایک الگ ملک دیں گے جس کے سربراہ بھی آپ ہوں گے اور بادشاہ بھی آپ ہوں گے۔ نمبر دوسری بات یہ کہ عرب کو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اہل عرب ہو کر اجمیوں کی غلامی کیوں کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں کہ جو لوگ عربی بولتے ہیں اور عربک ہیں انہیں عرب کہا جاتا ہے، باقی جو غیر عرب ہیں انہیں اجمی کہا جاتا ہے۔ دوستو، تو یہ تفکر پیدا ہو گیا تھا عرب اور اجمیوں میں کہ عرب کہہ رہے تھے کہ ہم عرب ہو کے بھی اجمیوں کی غلامی کیوں کریں۔ دوستو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کا ایک یہ منشور تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی تحقیق حاصل نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اہل عرب جو تھے وہ مار کھا گئے۔ دوستو، اس کے بعد خلافت کو سب سے بڑی ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب تک خلافت تھی کسی غیر مسلم کو اسلام کے خلاف بھونکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کا جو خلیفہ ہے اگر وہ جہاد کا حکم دے دے گا تو لوگ اپنے سروں پہ کفن باندھ کر نکل کے آ جائیں گے اور لڑنے کے حالت میں ہمیں زندہ ہی نہ چھوڑیں گے۔ دوستو، علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ شعر اسی لیے تھا کہ مومن تو لڑتا ہے فاقہ کشی میں بھی۔ دوستو، مومن اگر فاقے کی صورت میں بھی ہو تو وہ جہاد کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بڑی وجہ تھی کہ یورپ یہ چاہتا تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو جگہ دی جائے، لیکن جب انہوں نے یہ بات سلطان عبد الحمید خان کو کہی تھی تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے ہیں میرا فیصلہ بھی وہی ہے، میں قطعی اس فیصلے سے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہودیوں نے ان کو سیمے زر سے خریدنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہ بیچا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ خلافت کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ دراصل یہ فیصلہ کیا تھا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، عثمانی امپائر سیریز میں انشاءاللہ۔ دوستو، اس کے بعد خلافت کو ختم کرنے کے بعد اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں
बांटा गया, चील कौवों की नजर कर दिया गया, मुसलमानों की इक़्तिदार और आलमी ताकत को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, उसके बाद हर मुल्क को एक अलग झंडा, एक अलग आइन देकर एक दूसरे से लड़ाने में मसरूफ़ किया गया। लेकिन ये भी एक आलमी साजिश थी कि जब आज से 150 साल पहले एक ट्रम्पेट मार्के में ये कहा गया था कि हम मिडिल ईस्ट को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि वहाँ कोई बड़ी कुव्वत ही ना रहेगी। दोस्तों, आज आप पहले अरब का हाल भी देख रहे हैं, जो कि इसराइल को तस्लीम करने पे आमादा हो गए हैं और बाकायदे से कुछ तो उसको तस्लीम भी कर चुके हैं। ये हाल हो गया है उम्मत मुसलमान का। दोस्तों, यही वजह है कि खिलाफत को ख़त्म करने और कराने में दोनों साइडों पे जो हाथ था वो यूरोप का ही था, और यूरोप ही नहीं चाहता था कि मुसलमान कोई ताकत बनकर रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।